بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کا تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا الرحمن الرحیم، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور دونوں کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اور ان دونوں کا جو ماخذ ہے وہ رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور جو اس وزن پر لفظ ہوتا ہے اس کے معنی میں شدت پائی جاتی ہے، جوش پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بے شمار جو ہے وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور اس قدر رحم فرمانے والا ہے کہ جس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ لگاتار کوئی کام ہو تو اس کے لیے فعیل کا لفظ جو ہے نا وہ وزن پہ لفظ بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ الرحمن کہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے چند لمحوں کے لیے ہو اور پھر اس کے بعد اس میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہو۔ تو رحیم کہہ کے فرمایا نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم ہمیشہ فرمانے والا ہے۔ دیکھتے ہیں تو وہاں ہم نے خبر سنی کہ کسی بچے کے والدین، اس کے بہن بھائی اور اعزا و اقربا وہ سیلاب میں بہہ گئے، صرف وہ اکیلا بچہ رہ گیا ہے۔ تو اب ہمارے دل میں اس کے لیے ایک رحم پیدا ہو جائے گا، اور ہم اس کو گود لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ جذباتی فیصلہ ہوگا۔ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد ہمیں اس اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو، لیکن اور وہ جو جوش تھا وہ جوش ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ مستقل رحم اس بچے کے لیے ہمارے سینے میں موجود نہ رہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات و برکات ایسی نہیں ہے، وہ جب رحم فرماتی ہے تو پھر مسلسل رحم فرماتی ہے، اور یہ اس کا رحم نہیں ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر وہ اپنی رحمتوں کے بادل برسا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی اس کا رحمت کا بادل برسنا نہیں چھوڑتا، اور ہماری ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی اس کی رحمت کا دروازہ کبھی ہم پر بند نہیں ہوا۔ یہ اس کی بندہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ اور پھر بعد نے کہا کہ رحمان جو ہے یہ ہر کسی کو شامل ہے، کہ کائنات کے ذرے ذرے پر بھی رحمت رحمان میں آ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی اس کے اوپر رحم کرنے والے کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں کہ صرف ایسے لوگوں پر جو اس کو مانے اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا، کہ یہاں سب کو رزق دیتا ہے، سارے اس کے دسترخوان کرم سے کھاتے ہیں اور زندگی کی گزر بسر کرتی ہیں، وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے اور بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ اور حشر کے روز اس کی رحمت کے حقدار فقط مومنین ہوں گے اور اس کے فرما بردار بندے ہوں گے، نافرمان اس کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کہا کہ رحمان جو ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہے اور آخرت میں رحیم ہوگا۔ اور یہاں ایک اور چیز بڑی دیکھنے والی ہے کہ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، کہ رحمان کہا اور رحیم کہا۔ ابتدائی قرآن کی ہونے جا رہی ہے اور پہلی صورت ہے، اور اس کی ابتدا میں ہی اس نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے سے کروایا، جبار اور قہار ہونے کے ناطے سے نہیں کروایا۔ تو اس نے جباریت اور قہاریت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو سلسلہ محبت ہے، جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کی بنیاد اس کے غضب پر نہیں ہے، اس کے غصہ پر نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کی بنیاد اللہ کی رحمتوں پر ہے اور اس کی برکتوں پر ہے۔ انسان کے
ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ محبت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، تاکہ بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ رب جو ہر وقت مجھ پر رحم فرما رہا ہے وہی تو حقدار ہے میری جبین نیازیوں کا، اور وہی تو حقدار ہے میری سجدہ ریزیوں کا، اور وہی اس چیز کا حقدار ہے کہ میں تعریف کے لیے میرے لب کھلیں تو اس رب کی تعریف میں کھلیں، اور جب بھی میں کوئی لفظ بولوں تو اپنے رب کی تعریف میں بولوں۔ تو یہ اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا تقاضا ہے، اس لیے پہلے ذکر کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ صفاک ہے، مسلمانوں کا رب جو ہے وہ ان کو خونخواری سکھاتا ہے، اور یہ خون ریز ان کا استغفر اللہ لیاذ باللہ تعالی نقل کفر نہ باشد۔ ان متعصب لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی پہلی صورت میں پہلا ہی جو لفظ اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ اس کا رحمان ہونے کے اور رحیم ہونے کے ناطے سے کروایا جا رہا ہے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کا جو بادل ہے اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ رحمان جو ہے ایسا، فخر الدین رازی اللہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف رحمان اور رحیم ہونے سے کروایا ہے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رحم نہ کرے اور وہ بندے پر رحمتوں کے برسات نہ برسائے۔ تو اس پہ وہ ایک حکایت کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کسی کے دروازے پہ گیا، اس کا دروازہ بہت بڑا تھا، اس سے خیرات مانگی تو اندر سے اس نے تھوڑی سی خیرات دی، تو وہ گیا اور اس نے کدال لی اور اس کا دروازہ اکاڑنے لگا۔ مالک کو خبر ہوئی اور دیکھا کہ وہی مانگتا جو تھوڑی دیر پہلے مانگنے کے لیے آیا تھا، تو وہ اس کا دروازہ اکاڑا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ دروازہ کیوں اکاڑتے ہو؟ اس نے کہا خدا کے بندے اپنا دروازہ دیکھ اور اپنی خیرات دیکھ، یا اپنی خیرات دروازے کے مطابق کر لے یا دروازہ اپنی خیرات کے مطابق کر لے۔ میں کہتا ہوں ہمارا رب، اس کی دروازہ بھی بڑا ہے اور اس کی عطا بھی بڑی ہے، اس کی عطا بھی بڑی ہے کہ جب بندے کو عطا فرماتا ہے تو پھر وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلا تعارف یہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات ببرکات کا اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کے ساتھ کروایا کہ بندہ جب بھی اس کے دربار میں اپنی جولی پھیلاتا اور دستے سوال دراز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی واپس نہیں بھیجتا بلکہ اس کی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے لبریز فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا۔ الہ العالمین جتنے دوست اس درس قرآن میں تشریف لائے، الہ العالمین انہیں دین و دنیا کی عزتیں اور بھلائیاں عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کا پیار عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی قرآن کا ساتھ عطا فرمانا، قبر میں بھی قرآن کا ساتھ عطا فرمانا اور کل حشر کے روز بھی قرآن کا ساتھ عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا